اپنے گھروں کو غیبت سے پاک کریں اور گناہوں سے اپنے گھروں کو پاک کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. ان بعض الظن اثم، بے شک بعض گمان گناہ ہے. ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، تو میں مت لگو. ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکریہتموہ، کیا تم اس کو پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کی گوشت کھانے کو؟ اسے ناپسند کرتے ہو. تو غیبت کرنا مردار بھائی کا گویا گوشت کھانا ہے. ابھی غیبت ہم لوگوں میں عام ہو گئی. گھر میں بیٹھے کوئی تفریح میں غیبت کرتے ہیں، پھر زندگی تلخ ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کیا ہو بھائی، ہم تو گناہ بھی نہیں کر رہے، پھر بھی دیکھو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، پھر بھی یہ بلائیں ہمارے سر اوپر سوار ہیں. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی. خوابوں میں بھی ڈھونڈو گے تو راحت نہ ملے گی جب تک کہ گناہوں سے حفاظت نہ ملے گی. شخصی تبصرہ بڑا خطرناک ہے. کسی خاص شخص کا تبصرہ جب شروع ہوتا ہے تو بھلائی سے اکثر شروع ہوتا ہے، برائی پہ جا کے ختم ہوتا ہے. تو شخصی تبصرے سے بچنا چاہیے. اور بلا وجہ لوگوں کی باتیں سننا، کوئی سنا رہا ہے بھائی فلاں کی، اس کی، اس کی، کہ بھائی ان کا کون سا میرے سے اصلاح کا تعلق ہے؟ آپ مجھ سے کیوں ان کی باتیں بتا رہے ہیں؟ میرے اختیار میں تو ہے نہیں کہ میں ان کو کہوں گا وہ میری بات مان لیں گے اور وہ ٹھیک ہے غلطی سے توبہ کر لیں گے. تو آپ کا مجھے بتانے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو خاموش کر دیں کہ بھائی نہ بتائیں، بھائی غیبت ہو جائے گی، دل خراب ہو جائے گا. الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی اشد ہے. اس طرح خام خواہ شکایتیں سننے سے دل گندا ہوگا. جیسے بدنگاہی سے دل گندا ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی شکایتیں سننے سے بھی دل گندا ہوتا ہے، دل کا ستیہ ناز ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے دل. زبان غلط استعمال کرنے سے، غصے کے تقاضوں پر عمل سے، گالی گلوچ کرنے سے، سخت بات کہنے سے اور لوگوں سے الجھنے سے، سب سے دل گندا ہوتا ہے. دل میں سلامتی ہو، ذوق میں سلامتی ہو، ان سب باتوں کا ہمیں ادراک ہو. حدیث شریف میں ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی اشد ہے. اب غیبت سے بچنا ہے. بس بیٹھے ہیں گھر میں بک 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 کرتے رہتے ہیں، غیبتیں کرتے رہتے ہیں. غیبت زنا سے بھی اشد ہے. غیبت کسی شخص کی ایسی بات کا ذکر کرنا جو اس کے سامنے کی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے. تبصرے اہل اللہ پر تبصرے، دل بالکل خالی اور ظلمت ہی ظلمت بھری ہے. تو غیبت کوئی اصلاح کا ذریعہ تو ہو نہیں سکتی. غیبت تو گناہ ہے، اصلاح کا ذریعہ کیسے ہو؟ یہ تو عداوت کا ذریعہ بن جاتی ہے غیبت. تو غیبتیں کرنے سے اصلاح نہیں ہوگی. اگر واقعی بہت ہی ہمدردی ہے تو ہم اس کی غیبت کیوں کریں؟ اس کو اکیلے میں ادب کے ساتھ عرض کر دیں. کوئی بات غلطی کی ہے اس کی طرف متوجہ کر دیں، واقعی غلطی کی ہے. اس پر کیچڑ اچھالنا، اس پہ کیچڑ اچھالنا، بھائی اس کی یہ کیا فائدہ ہے؟ جو عمل کی باتیں ہیں اس کی ہم تکرار کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ان سب دین کی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے.